السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم دور میں ایک ایسا فتویٰ بھی دیا گیا جس نے مسلم تہذیب کو جہالت کے کفن میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ ایک پرنٹنگ مشین کے استعمال کے خلاف دیا گیا ایک فتویٰ تھا جس نے مسلم تہذیب اور مسلمانوں کے عروج کو بری طرح متاثر کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر پرنٹنگ مشین کی ایجاد کے بارے میں بات کی جائے تو یہ جرمنی کا ایک یوہانس گوٹنبرگ ایک سونار تھا۔ اس نے 1450 میں پرنٹنگ پریس ایجاد کی اور علم کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کی ایجاد کی بدولت کتابیں عام آدمی کی رسائی میں آ گئیں۔ گوٹنبرگ 1398 میں جرمن میں پیدا ہوا اور 1468 میں فوت ہو گیا۔ ناظرین، جب پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی اس وقت مسلم تہذیب تاریخی عروج پر تھی۔ عثمانی خلافت کی عظیم سلطنت ایشیا میں شام، عراق، آرمینیا، اذربائیجان اور یورپ میں یونان، روم اور رومانی وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ مذہبی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بدعت ہے، اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا حرام ہے۔ عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا۔ مسلم ممالک پر یہ پابندی 326 سال تک برقرار رہی۔ ہاتھ سے لکھے نسخے چھاپے خانے کا مقابلہ کیسے کرتے؟ کتابوں اور رسالوں کی فروانی نے مغرب کو جدید علوم کا سمندر اور مسلم تہذیب کو بنجر سوچ کے جوہر میں تبدیل کر دیا۔ جب جاگے تو بنائی کھو چکے تھے۔ آخر 1817 میں فتویٰ اٹھا لیا گیا، لیکن ان پونے 400 سال کی پابندی نے مسلم تہذیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا، آج خود سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ یہ فاصلہ آج تک نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ مقام حیرت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس غلطی سے سبق بھی نہ سیکھ سکا۔ ناظرین، یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں کیا جانے والا سب سے بڑا ایک ظلم تھا اور اس کے بارے میں موجودہ نسل کو ذرا بھی معلومات نہیں ہوگی۔ یہ کوئی ایک فتویٰ نہیں تھا، سائنس کی ہر ایجاد پر اسی طرح فتوے جاری کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جدیدیت کے اصولوں کو چھوڑ کر روایت پسندی جیسی لعنت کو گلے سے لگا لیا، اور نہ رکنے والی زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے مشکلات سے لڑنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ ناظرین، میں نے تو صرف ایک پرنٹنگ مشین کے بارے میں بتایا ہے جس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے بدعت قرار دیا گیا تھا اور اس کے استعمال کرنے پر سلیم اول نے قتل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اسی طرح جب لاؤڈ سپیکر کی ایجاد ہوئی تو اس ٹائم بھی علماء نے ایک فتویٰ لگایا کہ لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا بدعت ہے اور یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ میری تمام علماء سے درخواست ہے کہ جدیدیت کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا جائے۔ ایسے علماء جو فتویٰ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جدیدیت کو دیکھا جائے اور وقت اور حالات کے مطابق فتویٰ دیا جائے تاکہ مسلمان بھی کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ آج کل کے دور میں کوائنس ٹریڈنگ اور بائنانس ٹریڈنگ وغیرہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اس کے بارے میں جلد از جلد فتویٰ دیا جائے تاکہ مسلمان بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ اگر یہ حلال نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔